بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القانون فی الطب معالجات اورام کے اصول علاج اختلاف مواد، اختلاف مقام اور اختلاف احوال کی وجہ سے مختلف ہیں۔ چنانچہ انہی امور کے لحاظ سے اب اورام کے قوانین علاج بتائے جاتے ہیں۔ اورام کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض اورام حارہ یعنی گرم ہوتے ہیں، بعض اورام باردہ یعنی سرد ہوتے ہیں۔ پھر اورام باردہ کی دو صورتیں ہیں، کبھی یہ نرم ہوتے ہیں، انہیں اورام تہبجیہ یا عظیمہ، اور گاہے سخت ہوتے ہیں، انہیں اورام سوداوی کہتے ہیں۔ تہبج اور عظیمہ کو جو لوگ ورم حار میں شمار کرتے ہیں ان کی تائید نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک ورم بارد کی بہترین مثال یہی ہے، کیونکہ بالعموم تہبج اور عظیمہ ماہیت دمیہ کے احتباس کی وجہ سے عارض ہوا کرتا ہے، اس میں عفونت کا ہونا شرط نہیں۔ اس طرح اورام کے اسباب گاہے بادیہ ہوتے ہیں اور گاہے سابقہ۔ بعض قدیم اطباء کی اصطلاح میں اسباب سابقہ اسباب بدنیہ کو کہتے ہیں، جو اسباب بادیہ کے مقابلہ میں ہیں۔ ان میں اسباب واصلہ بھی داخل ہیں۔ چنانچہ اسباب سابقہ کی مثال امتلاء خلطی ہے، اور اسباب بادیہ کی مثال ضربہ سکتہ اور زہریلے جانوروں کا ڈسنا ہے۔ ضربہ سکتہ اور زہریلے جانوروں کے ڈسنے سے ورم اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ان سے درد لاحق ہوتا ہے، اور درد جذب مواد ہے، یعنی طبیعت اس درد اور تفرق کی اصلاح کی غرض سے اس طرح متوجہ ہوتی ہے اور عروق کو پھیلا کر اس طرف طوبہ زیادہ مقدار میں روانہ کر دیتی ہے، جو انسباب پا کر باعث ورم ہو جاتے ہیں۔ جو اورام اسباب بادیہ سے لاحق ہوتے ہیں، گاہے ان کے ساتھ بدن میں امتلاء بھی ہوتا ہے، اور گاہے امتلاء کے اخلاط بدن میں اعتدال ہوتا ہے۔ قانون: جو اورام اسباب سابقہ سے لاحق ہوتے ہیں اور جو ایسے اسباب بادیہ سے لاحق ہوتے ہیں جن کے ساتھ بدن میں امتلاء بھی ہو، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی یہ ایسے اعضاء میں لاحق ہوتے ہیں جو اعضائے رئیسہ اور شریفہ کے راستے اور ان کے پھینکنے کی جگہ مفرغہ ہیں، یہاں ان اعضائے رئیسہ کے فضلات پھینکے جاتے ہیں۔ نمبر 2، گاہے یہ صورت نہیں ہوتی، یعنی ورم کسی ایسے عضو میں نہیں ہوتا جو عضو رئیس یا شریف سے قریب ہو اور اس کے لیے مفرغہ کی طرح ہو۔ چنانچہ اگر پہلی صورت ہو تو اس کے احکام آگے ہم بیان کرنے والے ہیں، اور اگر دوسری صورت ہو، یعنی اگر ورم ایسے اعضاء میں ہو جو اعضائے رئیسہ کے لیے مفرغہ نہیں، تو ابتدا میں محللات کا استعمال قطعاً جائز نہیں، کیونکہ بدن میں ورم کے ساتھ چونکہ امتلاء ہے، اس لیے محللات کے استعمال میں ان کا خطرہ ہے کہ اس طرف اور بھی مادہ منجذب نہ ہو جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ پہلے اس عضو کی اصلاح کی جائے جس کے دفع کرنے اور پھینکنے سے یہ ورم لاحق ہوا ہے۔ عضو دافع کی اصلاح کی جائے، بشرطے کہ یہ ورم اسی قسم کے کسی عضو کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، ورنہ سارے بدن کی اصلاح کی جائے، بشرطے کہ اس ورم کا باعث کوئی ایک عضو نہ ہو بلکہ سارے بدن کے اندر امتلاء ہو، اور یہ ورم اسی عام طلاب کی وجہ سے عارض ہوا ہو۔ ورم کے پیدا ہونے کی صورت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ طبیعت مادہ کو کسی ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف دفع کرنا چاہتی ہے، چنانچہ جس عضو سے مادہ دفع کیا جاتا ہے عضو دافع اس کی اصطلاح مقدم ہے۔ اسی طرح اگر ورم اس وجہ سے پیدا ہوا کہ بدن میں ایک عام امتلاء ہے جسے طبیعت نے جلد وغیرہ کی طرف دفع کر کے بہت سے اورام اور پھنسیاں پیدا کر دی ہیں، اس صورت میں سارے بدن کی اصلاح یعنی امتلاء کا علاج مقدم ہے۔ پھر اس اصلاح کے بعد ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو رادع ہوں، دوسری طرف مادہ کو پھیرنے والی ہوں اور قابض ہوں، یعنی عروق کو سکیڑنے والی ہوں۔ رادع کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ اس کی غرض یہ ہوا کرتی ہے کہ عضو متورم میں مواد زیادہ نفوذ کرنے سے رک جائیں، اس عضو میں
کثافت اور انقباض پیدا ہو جائے، اس کی رگیں سکڑ جائیں تاکہ اور مادہ وہاں نہ آ سکے، اور جو مادہ رگوں کے اندر موجود ہے واپس جانے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ ادویہ رادے ہمیشہ بارد اور قابض ہوا کرتی ہیں۔ جب اورام ایسے اعضاء میں لاحق ہوتے ہیں جو اعضائے رئیسہ اور شریفہ کے لیے مفرغہ کے مانند ہیں، ان میں ابتداً رادے کے استعمال سے احتیاط اس لیے برتی جاتی ہے کہ کہیں یہ مادہ اس رئیس اور شریف عضو کی طرف نہ لوٹ جائے اور وہاں جا کر بڑی آفتیں نہ پیدا کر دے۔ اسی طرح جب اورام بطور بحران کے عارض ہوتے ہیں یا جب اورام طبیعت کے دفع کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، خواہ یہ دفعہ کسی ایک عضو کی طرف ہو یا امتلاء عام کی صورت میں ہو، ان تمام صورتوں میں ابتداً راد دوا کا استعمال جائز نہیں، یعنی ان تمام صورتوں میں پہلے فسد اور اسخال وغیرہ کے ذریعے امتلاء کو دور کر لیں، اس کے بعد رادے کا استعمال کریں۔ بعض اوقات عضو متورم کا مادہ مخالف جانب کے عضو کی طرف دواؤں سے یا استفراغ سے جذب کرنے کے بجائے اس طرف جذب کیا جاتا ہے کہ مخالف جانب کے عضو سے ریاضت کرائی جاتی ہے یا اس سے کوئی بھاری چیز اٹھائی جاتی ہے۔ بسا اوقات متورم ہاتھ کا مدہ دوسرے ہاتھ کی طرف اسی طرح بھی منجذب ہو جایا کرتا ہے کہ دوسرے ہاتھ سے کچھ دیر تک کوئی بوجھ اٹھایا جائے۔ جالینوس کی ایک روایت ہے کہ ایک کسان کو کوئی بھاری چیز بطور ہدیہ کے جالینوس کی طرف لے کر چلا، اس کے پاس وہ پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ جس ہاتھ سے وہ چیز اٹھائے ہوئے تھا وہ متورم ہو گیا۔ اس پر جالینوس نے اسے ہدایت کی کہ واپسی کے وقت اسی وزن کی چیز تم دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر لے جانا، چنانچہ وہ اپنی جگہ تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا، اس کے ہاتھ کا ورم جاتا رہے۔ قابضات تو اورام حارہ میں مناسب یہ ہے کہ قابضات رادہ کے لیے محض بارد استعمال کیے جائیں، ان کے ساتھ کوئی ہار جزو نہ ملایا جائے، نیز یہ بالفعل بھی بارد ہوں، اور اورام باردہ میں ان کے ساتھ کچھ ایسے اجزاء بھی ملا دیے جائیں جن میں باوجود قوت قابضہ کے کچھ گرم تاثیر بھی ہو، مثلا اذخر، اظفار الطیب، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ورم بارد میں اتنی برودت کی رت لاحق نہیں ہوتی جتنی ورم ہار میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اورام خواہ گرم ہوں یا بارد، زمانہ ابتدا سے جس قدر دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور زمانہ تزید میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر قابضات کم کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ محللات ملاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ورم جب زمانہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت رادے اور محللات برابر استعمال کیے جائیں اور ان احداث کے وقت محض محللات اور مرخیات پر قناعت کی جائے۔ اورام باردہ رہو مثلاً اورام تہبجیہ میں مناسب یہ ہے کہ ان کے محللات بمقابلہ اورام حارہ کے جاذب رطوبات اور باعث یبوست زیادہ ہوں، کیونکہ ایسے اورام میں نسبتاً رطوبت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اگر اورام اسباب بادیہ یعنی اسباب خارجیہ سے لاحق ہوں تو ان کے ساتھ امتلاء کھلتی موجود نہ ہو، تو ایسی حالت میں مناسب ہے کہ ابتدا میں مرخیات اور محللات سے علاج کریں اور رادے دوا استعمال نہ کریں۔ اگر امتلاء موجود ہو تو اسی طرح علاج کیا جائے جس طرح قسم اول میں بتایا گیا ہے، جو اسباب سابقہ یا بادیہ سے بمیت امتلاء پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ورم کسی عضو میں ہو جو عضو ریس کے لیے مفرغہ کی مانند مثلا گردن اور کان کے ارد گرد کے غدد مقامات دماغ کے لیے مفرغہ کی مانند ہیں، بغل کے غدد دل کے لیے اور کنجران کے غدد جگر کے لیے، تو ایسی حالت میں یہ کسی طرح جائز نہیں کہ اس میں رادے کا استعمال کیا جائے، جس کی وجہ یہ نہیں کہ رادے کا استعمال ان ورم کو حقیقی علاج نہیں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کا حقیقی علاج تو دراصل یہی تھا، مگر ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ان اورام کا علاج کریں، بلکہ ان کے برعکس ہم اس حالت میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ اورام اور زیادہ بڑھیں اور ان کی طرف مادہ اور زیادہ جذب ہو کر آئے۔ اس وقت ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اورام کی زیادتی سے ان اعضاء کے افعال میں ضرر پڑے گا، چنانچہ اس میں ہماری غرض عضو رئیس کی مصالحت اور خیر خواہی ہوا کرتی ہے اور اس معمولی عضو کو قربان کر کے عضو رئیس کو بچانا مقصد ہوتا ہے۔ اس عمل میں یہ ڈر بھی چھپا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رادے کا استعمال کیا تو وہ مادہ کو پھیرنے کی کوشش کی تو کہیں یہ مادہ عضو ریس کی طرف نہ لوٹ جائے، جس کا تدارک ناممکن الوجوہ ہے۔ البتہ عضو ریس کی منفعت کے لیے ہم عضو خسیس کی مدرت کو گوارا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات عضو خسیس کی طرف مادہ کو جذب کرنے اور اسے متورم کرنے کی ہم خود بھی اپنے طور پر کوشش کیا کرتے ہیں، خواہ اس مقصد کے لیے ہمیں
مہاجم اور جاذب اعتمادات حارہ استعمال کرنے پڑیں۔